अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। कल इमरान खान ने अडियाला जेल में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बड़ी ही कह लें महारत से या कमाल महारत से 4-5 मैसेज दिए हैं। जो सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए कई उन्होंने बातें की। वो रिपोर्ट तो छप चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है। रात बात भी होती रही है, मुख्तलिफ चैनल्स पे बात हो, लेकिन मुझे मैं लग रहा था जो मुझे 4-5 लेसन्स जो मुझे लगे हैं कि जो बातें हैं या मैसेज जो कह लें एक तरह के लेसन की बजाय मैसेज कहना ज़्यादा बेहतर है, जो कन्वे किए हैं आज की व्लॉग में हम उस पर बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से देखें, एक तो ये अहम बात समझनी चाहिए कि 120 दिन तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। 121 दिन बाद उनको लोगों ने देखा है, आम लोगों ने देखा है, सहाफ़ियों ने देखा है। इस दौरान उनसे सिर्फ वकला ही मिलते रहे और वकला ही आगे चीज़ें को रिपोर्ट करते रहे। तो एक तो खैर ये हुआ, इस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान ने आलमोस्ट उन तमाम चीज़ों की तस्दीक की है। वो सब चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि भाई खान साहब वही, यानी जो वकला जो रिपोर्ट करते रहे वो दुरुस्त करते रहे। यानी वो एक मैं समझता हूँ कि काबिल एतमाद, यानी कह लें कि रावी है, ये काबिल एतमाद सोर्सेज हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से बिल्कुल अच्छी सेहत थी। सब जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की, हर एक ने ये रिपोर्ट किया कि वो काबिल रश्क हालत में थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, मजबूत असाब थे, खुश थे, पुरसकून थे, बहुत एक्टिव थे, मेंटली बहुत एक्टिव थे। वो बार बार वकला को भी हिदायत देते रहे और काफ़ी मसरूफ़ रहे। सहाफ़ियों से उन्होंने चंद मिनट के ऊपर 9 मिनट गुफ्तगू की, उससे पहले तकरीबन घंटे को वकला के साथ रहे और बहुत एक्टिव और बहुत मुतहर्रिक रहे। तो वो और रिलैक्स थे और मजबूत आसाब के साथ थे। ये एक अच्छी बात है, या ये कह लें बड़ी वाज़ेह उन्होंने इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मैं यानी पूरे कंट्रोल में हूँ, चीज़ों में मेरी पूरी गिरफ्त है, मेरे आसाब मजबूत है और लड़ने को तैयार हूँ, फाइट करने को तैयार हूँ। ये बात उन्होंने कही भी, जब वो सहाफ़ियों से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अगर मेरी जान भी चली जाए मुझसे कोई परवाह नहीं, कैद तो एक मामूली बात है। इसके लिए बिल्कुल तैयार और बिल्कुल क्लियर थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पहले भी कवर ऐसे ब्लॉग किया था, कि इमरान खान के बारे में जो ड्रग एडिक्ट होने का प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो चुका है 5 माह की जेल में। तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल साफ़ी में कुछ देख रहा था कि लोगों से जिन्होंने बात की, उनसे ये सवाल बार बार पूछा भी गया कि कोई ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, वो अगर ड्रग छोड़ दें, कोई ड्रग ना मिल रही हो, तो वो उनके बहुत सारी उनके चेहरे पे असरात होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे असरात होते हैं, लुकनत होती है, नशा टूट रहा होता है, बात है, बहुत बुरा हाल होता है। वैसे तो 5 महीने चल भी नहीं सकता कोई वकील लेने वाला आदमी, कोई नशा लेने वाला आदमी को एक हफ्ता भी 10 दिन भी उसके बाहर नहीं चल सकता, हर कोई जानता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूत होता भी महीने के अंदर उसका वो मतलब हशर हो जाता है उसका। तो हर एक ने बात की, जो जितने लोग थे सब लोगों ने ये बात की, बड़े क्लियर बात की कि ऐसी कोई अलामत दूर दूर तक इमरान खान के चेहरे पे नहीं थी। और इमरान खान क्लीन शेव थे। इमरान खान मतलब जो इस तरह का स्टाइल है नेचुरल, वैसे उन्होंने शेव किया हुआ था। इमरान खान के बारे में भी जो खबरें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीरें बनाते रहे कि ना बहुत दाढ़ी है, और वो कोई ऐसी बात नहीं, पर क्लियर हो गई कि इमरान खान बिल्कुल क्लीन रूटीन की तरह नॉर्मल उन्होंने शेव किया हुआ था। बाल उनके काले थे, जिस तरह वो अपना कलर लगाते हैं। तो वो पूरी अपनी उसी तरह 5 अगस्त वाली सूरत हाल में थे, फिज़िकली और मेंटली, और मतलब मेंटल पोजीशन और अपने आसाब के हिसाब से उसी तरह, बल्कि शायद मेरे ख्याल पहले से ज़्यादा मजबूत या एक बिल्कुल शाश मिजाज पोजीशन में थे। एक ये भी बात मैसेज क्लियर हुई। अच्छा, एक जिस पे खबरें बनी, कल सबसे ज़्यादा खबरें सी बनी, रोस्टरम पर आके इमरान खान ने कहा, असल में वो 342 के तहत जो स्टेटमेंट होती है, अदालत उसमें पूछती है गवाह से जिनमें इल्ज़ाम लगता है कि आप अपने जो पेश कर सकते हैं पेश करें। उनको ये हक दिया जाता है कि आप अपना जो गवाह लेना चाहें या क्या करना चाहें, जो आपके पास आर्गूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो पेश करें शवाहिद। इमरान खान ने जो जनरल बाजवा को गवाह पेश करने के तौर पर कहा, और ये कहा कि अमरीकी एम्बेसी के किसी बंदे को, नुमाइंदे को, ताकि वो, क्योंकि वो उस पर काफ़ी शोर बचा है, हेडलाइट्स बनी है, सारी बनी है। और वो बाद लोगों ने ये भी कहा, हमारे दोस्त ने आज देखा, उन्होंने पोस्ट की, उन्होंने कहा देखें जी, जो इसको लेकर आया खान को, उसको खिलाफ उसने बात की। एक दो सलीम साफ़ी साहब भी 1-2 कॉलम लिख चुके हैं पहले इस पर कि अब जनरल फैज़ की बारी है, और ये बात तो अब तो खैर जनरल बाजवा का था। बात ये है कि जनरल बाजवा इमरान खान को ले आने में किरदार अदा किया, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जनरल बाजवा ही ने इमरान खान को निकाला, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और बहुत बुरे तरीके से निकाला, बहुत भोंडे तरीके से निकाला, और बाकायदा साजिश, मतलब मेरा तो ख्याल है बिल्कुल साजिश, यानी इस सेंस में पीडीएम के साथ साजिश तो मौसम थी ही उनकी, और उनकी गठजोड़ था, ये सब चीज़ें थी जो सारी उन्होंने हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और ये सब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बाप पार्टी या एम जनरल बाजवा के बगैर जा सकती। और जनरल बाजवा ने होशियार बनने की कोशिश की, चालाक बनने की कोशिश की, या फिर शायद बैलेंस रखने की खातिर, नवाज शरीफ पे दबाव डालने की खातिर उन्होंने परवेज़ इलाही को या काफली को एक हिस्से को इधर जाने दिया,
لیکن اس سے مطلب یہ نہیں کہ جناب باجوہ ہی پوری طرح شریک تھے عمران خان کو ہٹانے میں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ چلو ایک غیر ملکی سازش تھی، امپورٹڈ تھی نہیں تھی، وہ تو عمران خان کے موقع میں نا وہ ثابت ہوتا نہیں ہوتا، لیکن پی ڈی ایم کا کم از کم جناب باجوہ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اور سب چیزیں اس کی وہ کافی شواہد آ چکی ہیں، اور خواجہ آصف کہہ چکے ہیں نون لیگ کے، اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مختلف وہیں آ چکی ہیں کہ کہ جناب باجوہ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو چکے تھے۔ تو جنرل باجوہ نے جو رول ادا کیا تو اس کے بعد آخری دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس نے کتنا تباہ کن اور کتنا گھٹیا اور کتنا کیسے رول ادا کیا، تو اس میں بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ عمران خان کا یہ معاملہ ایک بڑا سیریس بھی ہے، سنگین بھی ہے، ظاہر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے سب چیزوں کے، لیکن جب اس کا موقف یہی ہے عمران خان کا، اس کا موقف یہ ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور یہ امریکیوں کہنے پہ ہوئی، اور ڈونلڈ لو کا بھی اور ادھر ڈونلڈ روم کا بھی جو پاکستان میں امبیسڈر تھے ان پہ بھی، اور عمران خان کا مقدمہ ہی سب یہی ہے، تو اپنے مقدمے میں ظاہر ہے وہ جناب باجوہ عمران خان کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، اوبیسلی ظاہری بات ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے مقدمے کے مطابق ہی عمران خان نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں نا، سارے پوائنٹس بنے، تو وہ اپنے محسوس یہ ہوا کہ وہ اپنے مقدمے پہ بھی کھڑے ہیں، یہ ایک اور میسج بات یہ ہے کہ عمران خان کھڑے ہیں اور وہ کلیئر ہے۔ اچھا، عمران خان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ابھی آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی یا کوئی ڈیل ہوئی، یا انہوں نے کہا کوئی میری نہ ملاقات ہوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی، نہ مذاکرات ہوئے، نہ کوئی بات چگل، نہ بات چیت، کوئی چکر نہیں، اس بارے میں عمران خان بالکل کلیئر تھے۔ ایک بات یہ بھی کی خان صاحب نے کہ سائفر کا پورا کیس ہے اور سارا، لیکن ابھی تک سائفر ہے ہی نہیں، وہ کون سا سائفر ہے جس سے میں نے ڈسکلوز کیا، اور سارا اس پہ انہوں نے ٹیکنیکل اعتراضات کیے، تو وہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اگلے معاملہ شاید آگے ابھی تو نہیں، اس کورٹ میں تو خیر فیصلہ ہم سب کو نظر ہی آ رہا ہے کیا ہوگا، اگلے جب ہائی کورٹس میں سے اپیل ہوگی تو شاید وہاں بھی یہ ہو۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات جو صحافیوں نے نوٹ کی، خاص طور کاشف بشیر جو جرنلسٹ ہیں 92 سے بھی وابستہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ولاگ میں نے دیکھا ان کا عیسیٰ نقوی نے ان کا ساتھ گفتگو کی، تو اس میں ثاقب بشیر نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کا آپس میں خوشگوار تعلق نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آ کے بیٹھے تھے کچھ دیر، پھر وہ خود اٹھ گئی بشرا بی بی اور ان کی جگہ علیمہ خان آ کے بیٹھی، پھر وہ بشرا بی بی جا کے بیٹھ گئی تھی وہاں پہ، ان کی دوسری بہن ان کی عظمیٰ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور باتیں کرتی رہیں اور خوشگوار تعلق تھا۔ تو اس سے سوال پوچھا گیا ان سے، کاشف بشیر سے، کہ ایسا تو نہیں کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، پیچھے پارٹیشن تھی اور وہ پلی سائڈ پہ تھی، تو یعنی میں تو چونکہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا، تو ایز اے جرنلسٹ ظاہر جرنلسٹوں کو تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی، کہتے ہیں میں نے اونچا ہو کے میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا، مطلب ان کی بہنوں عمران خان کی ہمشیر خان کو اور عمران خان کی اہلیہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی جرنلسٹ دیکھ رہا تھا، وہ تو ویسے روٹین کا ہی بیہیو کر رہی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا ایک مثبت اور اچھا بس میں رویہ نظر آیا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی لڑائی یا اس طرح کے امکانات ہوں، معاملات ہوں۔ عمران خان نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ اور جو اہم بات کی، وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، جس میں خاور مانیکا کی گواہی کے بعد آج ایک بڑی گندی اور خوفناک سی اور ڈلٹی سی بہت پیش رفت ہوئی ہے، ایک خاور مانیکا کے ملازم نے بہت ہی گندے ایسے تھرڈ کلاس الزام لگائے جن پہ تو ڈسکس کرنے کا بھی ہم نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے عمران خان نے کل کہا کہ میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے پہلی بار بشرا بی بی کو شادی کے بعد دیکھا، یعنی چہرے کو دیکھا، نکاح کے بعد، شادی کے بعد، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور اتنا کلیئر کیٹیگوریکلی عمران خان کا موقف ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں اگر اون چودھری وغیرہ کے جو بیانات ٹکے کی حیثیت نہیں، معمولی سی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بالکل ایک جو اون چودھری کا ایک گھٹیا سا تھرڈ کلاس رویہ رہا ہے سارا، ایک بلو دا بیلٹ چیزیں جانے والی، اور ایک انہوں نے ایک بہت ہی غیر شائستہ سارے رویے رکھے ہیں، انہوں نے سارے اپنائے ہیں، میرا خیال ہے ان کے موقف کو رد کر دینا چاہیے۔ عمران خان کا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے، تو خان صاحب اس معاملے میں بالکل یکسو ایک تو نظر آ رہے ہیں، وہ فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اپنے اسی موقع پہ قائم ہیں، مقدمے والے موقع پہ قائم ہے جو ان کا مقدمہ شروع سے تھا کہ سازش والا اور جناب باجوہ والا اور امریکی سفارت خانے کی انوالومنٹ والا، وہ اس سے وڈرا نہیں ہوئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے، بعض بات لگا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اب وہ جہاز انہوں نے سوچا ہے کہ سزا ہونی ہے تو ہونی ہی ہے، تو میں جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو درست ہے اس پہ وہ قائم رہیں، اب وہ ثابت کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ مشکل چیزیں، ظاہر اس طرح کی سازشیں غیر ملکی، یہ تو مجھے سیاسی نیریٹو ہوتا ہے، بھٹو صاحب بھی کہتے رہے ہیں اور بہت لوگ کہتے رہے ہیں، جنرل ضیاء کی کے حادثے میں بھی امریکیوں کا نام آتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں ہر معاملے میں امریکیوں کا الزام لگ بھی جاتا ہے، ثابت نہیں ہو پاتا، ثابت ان چیزوں کو کرنا آسان نہیں ہے، جنرل باجوہ کو بھی کرنا آسان نہیں ہے ثابت ان چیزوں میں، لیکن بہرحال ایک سیاسی نیریٹو کی طرف ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن خان صاحب اس کو عدالت میں بھی اس مقدمے کو لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے یا مطلب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائیں گے، جب اس کی اپیلیں ہوں گی تو وہاں پہ بھی نیریٹو ساتھ ٹریول کرے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو لوور کورٹس میں
ٹرائل کورٹ میں جو موقف اپنا لیا جاتا ہے بعد میں اس کو آپ بدل نہیں سکتے، وہ وہی چلے گا. یاد رکھیں جو انہوں نے ایویڈنسز دی ہیں وہ یہی ہوں گی. ہائی کورٹس میں ایویڈنسز نہیں ہوتی، اس میں آپ کو بس مطلب روٹین میں جو کاروائی اپیل ہوتی ہے اور لا پوائنٹس پہ ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں تو اور مشکل ہوتا ہے، صرف بالکل ٹیکنیکل نکات پہ ہوتی ہے بات، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹرائل کورٹ والے موقف سے بدل کے کوئی اور موقع بیان کریں. نہیں، آپ نے جو موقع بجایا عدالتوں کو وقت ضائع کرنے سے بچنے کی خاطر شاید یہ رول ہے یا جو بھی، بہرحال وہ اسی موقف کو کیری کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ مقدمہ یہاں پہ اہم ہے. جو پوائنٹس ہیں انہی پوائنٹس پر ہی آگے ہائی کورٹس میں اپیل ہوگی یا اس میں بات ہوگی. تو عمران خان نے یہ جو چند میسج ہیں وہ اتنے واضح ہیں، کیٹیگوریکلی ہیں. تو پی ٹی آئی کی کارکنوں کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ خان صاحب کا جذبہ اور لڑنے کی اسپیرٹ اور مضبوط ہیں اعصاب ان کے، اور وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل یا سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے، کانسیکوینسز کو فیس کرنے کو تیار ہیں، جیل بھگتنے کو تیار ہیں، اور سب چیزوں کو جو بھی آگے واٹس ایور جو ہوتا ہے صورت حال. تو یہ امپورٹنٹ ہے. مجھے تو بلکہ یہ لگ رہا تھا اور صحافیوں کو بھی خیال یہ تھا کہ جتنا زیادہ اس کو انٹریکشن سے فائدہ ہوا ہے، کل پیمروں کو روکنا بھی پڑا کہ یہ اس کی کوریج نہ ہو چیزوں کی، اور کافی پریشانی ہوئی حکومت کے لیے، نگران حکومت کے لیے خاص طور پہ، تو اور نون لیگ کے لیے اوبیسلی. تو ان کو شاید اگلی جو ملاقات 12 دسمبر کی ہونی ہے جس میں اس میں شاید صحافیوں کو نہ آنے دیا جائے. جیسے جو فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد کیس آگے چلے گا. 28 گواہ ہیں، تو 28 گواہوں کو جج جتنی بھی جلدی کرے تو یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ وکلاء ہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی اس کے ہوگے دوبارہ سے بات کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.